الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزم انتصار حسین اور اس دے بھائی ایک کو کریانے والا ایک ہے سرفراز اللہ پاک نہ سارے بھائیاں نو جزائے خیر عطا فرمائے یہ ہر سال ایک تبلیغی نشست دا اہتمام کر دے تو بندہ نہ چیز بھی حاضر ہوندہ ہے اور اللہ دے دین دی تبلیغ ہو جاندی ہے میں
بڑی بڑی دور دی جڑی تقاریر دی آفرز نے، جڑے لوگ مینوں سمجھ دیں بھئی یہ بڑے خطیب نے اور اچھا بیان کر دے نے، انہاں نوں چھوڑ دینا تے اس جگہ تے جان دی کوشش کرنا جتھے ساڈے سنگی ہوندے نے، یعنی مرید۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ جو مرید ہوندے نے انہاں دی تربیت کرنا اے پیر دی ڈیوٹی ہوندی ہے، اور مریداں دا یہ کم ہوندا ہے کہ جو شیخ دسن، جڑا جڑا بھی کسی دا شیخ ہوئے او دے اتے پھر عمل کیتا جائے۔ بیٹا اصل مرید دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ پیر جو فرمائے، جو بیان کرے، جو تربیت کرے، اس دے جو ملفوظات تواڈے پیر صاحب دے ہون، انہاں نوں سن کے سمجھ کے حتی الامکان حتی المقدور او دے اتے کوشش عمل دی کیتی جائے۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو اس واسطے میں پھر وہ کوشش کرنا کہ سنگیاں نوں اپنے جو ہے نے ساڑے نال منسلک نے، انہاں نوں کوئی گفتگو دس دیتی جائے، بات سمجھا دیتی جائے، تاکہ انہاں دی ظاہری باطنی روحانی دینی دنیاوی تربیت ہو جائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ساڑا جو مرکز ہے وہ تعمیر دے آخری مراحل بچے، اور انشاءاللہ العزیز پھر باقاعدہ شیڈول دے مطابق اس تو جڑا ہے وہ جماعت نکلے کرے گی، اور دین دی تبلیغ دا ایک سلسلہ جاری و ساری ہوئے گا۔ تو یہ بھی تبلیغ دے سلسلہ دی ایک کڑی ہے آج دی محفل بھی۔ تو یہ وچ بھی چند گزارشات پیش کراں گا، اس نوں سمجھ لینا۔ اللہ سب نوں توفیق عمل عطا فرما دے۔ اللہ قرآن مجید وچ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بس انہاں لفظاں تے گفتگو ہوئے گی۔ هو الذی، اس وچ اللہ سونے دی ذات دا ذکر خیر ہے، وہ اللہ هو الذی، اللہ کون ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جڑا ہر بندے دے ذہن چاہتا ہے۔ تو یہ سوال کسی اور بندے تو پوچھنے دی بجائے خود اللہ وحدہ لا شریک تو ہی پوچھئے تو زیادہ بہتر جواب مل سکتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اللہ دی تعریف ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ سونے دی یہ تعریف ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس نو نیند آندی ہے نہ اس نو اونگھ آندی ہے۔ اللہ جنس تو پاک ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ اس دی بیوی ہے نہ اس دے بچے نے، نہ اس دا باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات دے اندر بے مثل تے بے مثال ہے، اللہ اپنی صفات وچ بھی بے مثل تے بے مثال ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تسی جس پاس سے منہ کرو اس پاس ہی اللہ ہے۔ ایک پاس سے نہیں کہہ سکتے کہ ایدے اللہ ہے ایدے اللہ ہے، اللہ ہر طرف ہے۔ اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ زمین تے آسمان دا نور ہے، وہ خالق باری ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ میرا رب ساری کائنات نو دھیاں پتر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ بیٹے دیندہ ہے، بیٹیاں دیندہ ہے، بیماراں نو صحت دیندہ ہے، بھوکیاں نو روٹی دیندہ ہے، بے اولاد نو اولاد داند، یہ سارے کام کرنے والا میرا اللہ ہے۔ زمین و آسمان دا خالق اور ہر چیز نو اپنے مقام تے رکھنے والی ذات میرے اللہ دی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی صرف اس دی ذات رہ جائے گی۔
ساری کائنات محدود ہے، اللہ لا محدود ہے۔ ساری کائنات دی حد ہے، اللہ دی حد کوئی نہیں۔ ساری کائنات نو میرے رب نے بنایا ہے، میرے اللہ نو کسے نہیں بنایا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اپنے بندیاں واسطے رؤوف الرحیم ہے، اپنے بندیاں نال محبت کرنے والا ہے۔ بندیاں دا حق بندا ہے جدوں بھی جھکن صرف اپنے رب اگے جھکن، رب تو علاوہ کسے دے سامنے نہ جھکن، نہ کسے پیر نو، نہ کسے جانور نو۔ خود رسول اللہ دی قبر نو بھی سجدہ کرنا جائز؟ بولو بولو، رب تو علاوہ کسے اگے بھی سجدہ کرنا اور جھکنا جائز؟ بندے دا سر جدوں بھی جھکے اپنے خالق دے اگے جھکے، اے ہے توحید۔ آپ نے سمجھ آگئی حضرات؟ اللہ کریم اپنے حبیب دے صدقہ توحید دے خالص عقیدے اتے اہل سنت و جماعت دے بزرگاں نے جو بیانات فرمائے انسانوں نہ اتے عمل کرنے والا بنا دے وے۔ عزیز من و دوستان من، اللہ دی عطا نال اللہ دے بندے دعا کر کے، اللہ سونے دے بندے دعا کرن تو اللہ اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول فرما کے جو چاہے فرما سکتا ہے۔ اس دی عطا دے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب سمجھ آئی؟ فرمایا هو الذی بعث، وہ اللہ ہے جس نے بھیجیا ہے، مبعوث فرمایا ہے اپنے پاک رسول نو۔ اللہ نے حضور نو مبعوث فرما کے ساڑھے تے مہربانی فرمائی ہے۔ چند جملے میں اس تے بیان کرانگا کہ بعثا یعنی بھیجیا اللہ نے، کیویں بھیجیا؟ پھر فی الامیین جنہ وچ حضور آئے نے او کون سن تے کیویں دے سن، پھر دے ہوتے امیین تے گفتگو کرانگا اور پھر دعا ہو جائے گی۔ اپنا روڈ میپ میں تو انداز دیتا ہے، امید ہے تو سی بور نہیں ہو دے جی، سمجھ آگئی ہے نا کہ میں ادھو لنگنا ہے دیا گل کرنی ہے، تسی اگر دھیان نال سن لو گے تو یقیناً بندہ ہے نا چیز نو اس گل تے یقین ہے کہ آپ نو نفع ہوئے گا۔ جی توجہ ہے حضرات؟ آپ بڑی پرابلم اس گل دی ہے کہ توحید دے بارے ساڑھے عقیدے دی وضاحت دوجے بندے پہ کر دے ہوگے، بھئی اینج مندے نے تے انہاں اینج نہیں چاہیے دا جنہ دا عقیدہ ہے انہاں تو پوچھیا جائے با تسی کیویں مندے ہو؟ کی خیال ہے؟ پرابلم ہے بھئی اپنا بھی وہ آپ دس دن تے ساڑھے حصے دا بھی دس چھڑ دے باسی اللہ نہ آنج مننے آتے اے جڑے بریلوی نے اے اینج مندے نے۔ میں کہا یار تو سی اپنا دسو کھاتے ساڑھا سان دس سن دے ہو اسی گونگے ہاں تو سمجھ سی کوئی بھائی سمجھ آئی حضرات کی کوئی پرابلم اس ویلے پیدا ہوندی ہے جدو بندہ اپنا تے دس دئیے دوجیاں دے حصے دا بھی دس دے، سمجھ آئی کوئی نا؟ تو میں یہ آکھاں گا بھئی اپنے حصے دا آپ دس لو جویں تسی مندے ہو یا جویں دا تہاڈا ہے، تے میاں ساڈا سن دسن دیو با اسی کیویں مننے آ اللہ نو، کیویں مننے آ سی رسول اللہ نو۔ ہاں اگر مڑ توان لگا بھئی تے غلطی ہے تے غلطی کڈا کڈ لواں گے، لیکن اللہ دے فضل نال سانا اپنے بزرگاں تے اعتماد ہے انہاں غلطی رکھی کوئی نہیں، سان بیان کرنے جو سکتا ہے کوئی مسٹیک ہو جائے۔ بابیاں ساڑیاں جڑیاں گلنا لکھ چھڑیاں وہ قیامت تک دے مسلمانہ واسطے رہنما نے اور حجت نے اور دلیل نے۔ متوجہ ہو حضرات؟ مسئلہ سمجھا رہے ہیں بچوں؟ سنیے سمجھئے اور یاد رکھیے، اللہ نے اپنے رسول نو مبعوث فرمایا ہے، دنیا نو خلق فرمایا ہے، دنیا نو خلق فرمایا ہے۔ تبارک اللہ واحسن الخالقین، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے 7 دنوں میں زمین تے آسمان بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات، زمین خلق کی تھی، آسمان خلق کی تھی، موت خلق کی تھی، حیات خلق کی تھی، اور خیر ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے من نطفة،
امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان نو اللہ نے خلق کیتا ہے، موت نو اللہ نے خلق کیتا ہے. خلق نہ ہے عدم تو وجود چون دا. جڑی چیز پہلے نہ ہوئے پھر بنے انہوں آندھن خلق، یعنی وہ پہلے نہیں سی پھر بنائی گئی ہے. اب نو سمجھ آگئے؟ عدم تو وجود حاصل کرنا یہ تخلیق دا مرحلہ ہے. انہوں تخلیق کہن دن. اللہ نے موت نہیں سی خلق کیتی ہے، زندگی نہیں سی اللہ نے خلق کیتی ہے، زمین نہیں سی اللہ خلق کیتی ہے. پورے قرآن اللہ نے باقی کائنات دے خلق دا ذکر فرمایا ہے، حضور دے آن دا ذکر فرمایا ہے. اب نو سمجھ آئی؟ کدے فرمایا ارسلناکا، ہم نے بھیجا ہے. کدے فرمایا قد جاءکم، توجہ ہے حضرات، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. توجہ ہی حضرات، اے آن دا ذکر ہے. کہ اللہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں رسول نو مبعوث فرمایا ہے. حضور دے خلق دا ذکر نہیں فرمایا. یہ دا مطلب ہے نہیں وہ حضور خلق نہیں ہوئے، بس فرق ہے نہیں کائنات خلق ہوئی ہے پر ہوئی حضور دی وجہ تو خلق ہے. آئے ہائے 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 عاشقاں تو ان سمجھ نہیں آئی گل، تو ان سمجھ نہیں آئی، لیکن سمجھانا ہی تو مقصد ہے. میں سمجھانے دی کوشش کروں گا، اللہ کرے میں کامیاب ہوں تو تسی سمجھنے جو کامیاب ہو جاؤ. کائنات یہ نہیں کہ حضور خلق ہونے دے بارے ساڈا عقیدہ نہیں ہے. تاں تے پوچھیا سی نا کہ سونیا تو ان اللہ نے کدو خلق فرمایا؟ فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب اشیاء سے قبل خلق فرمایا. حضرات کائنات تخلیق حضور وجہ تخلیق نے. جنہ چیر تو آنے دی سمجھ نہ آئی میں اگا نہیں جانا، یہ تو سمجھ آگئی تے تقریر اگلی دی پتر سمجھ ہی تا ہونی. کائنات تخلیق خالق دی، حضور بھی تخلیق نے. فرق یہ کائنات وجہ تخلیق، کائنات ہے تخلیق من گئے رب منوایا. کائنات تخلیق، کائنات تخلیق، کائنات رب دی بنائی ہوئی ہے. حضور تخلیق بھی نے وجہ تخلیق بھی نے. ہائے 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 ہائے. پھر سنو ایک باری، کائنات ساری زمین آسمان موت حیات فرشتے جتنا کچھ ہے یہ تخلیق ہے. حضور وجہ تخلیق نے. اللہ نے عرش ہے بنائیے، حضور دے صدقے بنائیے. اللہ ہر شے بنائیے، حضور بنا کے بنائیے، حضور واسطے بنائیے، حضور دی وجہ تو بنائیے. ساڈا عقیدہ ہے میاں. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہ عقیدہ بیان کیتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ نہ ساکی ہو، یہ نہ ساکی ہو، یہ نہ ساکی دا پتہ ہے نا، ساکی پلاناڑا، پلاناڑا. اقبال فرماتے ہیں یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خمیں بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تمہیں بھی نہ ہو. اللہ دا نا اقبال دی گل نو سمجھو. اقبال فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا خیمہ افلاک دا معنی ہوتا جی، خیمہ افلاک دا معنی ہوتا جی. سن لو میں اگے دس دارانا اپنی تقریریں ماسٹر صاحب حضرت صاحب کہ ساڑی جڑی گھر وچ بولی جاندی ہے وہ ہے پنجابی. جدو گھروں اسی مسیطے جانے ہیں اتھے ساڑی مذہبی زبان عربی ہے. جدو مسیطوں اسی سکولے جانے ہیں ساڑی قومی زبان اردو ہے. سکول چو کالج جانے ہیں تے ساڑی دفتری زبان انگریزی ہے. کنیاں ہو گئی ہیں. توجہ ہے جی. اور سواد والی گل یہ آندی صحیح سن پوری ایک بھی نہیں.
جی پوری طرح ایک بھی سانو صحیح آؤندی نہیں. ہاں جی یہ بڑی پرابلم ہے ساڈے نال. دوجے ملکاں چ موج ہے انہاں دیاں ساریاں زباناں کوئی نہیں, باہلا ہویا تو 2 ہو گئی. ساڈے نال یہ بڑا پرابلم ہے, ساڈیاں 4 نے تے سانو پوریاں سیکھدیاں عمر لنگ جاندی, وہ سیدھیاں ساڈی صحیح ایک بھی نہیں ہوندی. ہاں جی خیمہ افلاک یہ چونکہ فارسی اصطلاح ہے. خیمہ افلاک, خیمہ افلاک فلاک فلک دی جمع ہے. اے آسمانہ دا جیڑا خیمہ ہے نا 7 آسمان کھلوتے ہیں بغیر کسی تھونی تو اقبال آندے نے بھئی یہ ننٹیک ہے, یہ ایویں نہیں کھلوتے, ننٹیک ہے. کس دی؟ اقبال آندے نے حضور دے اسم پاک دی ٹیک تے اللہ نے آسمان کھلارے ہوئے نے. واہ واہ اقبال تیرے عشق تو صدقے جاؤں. عزیزہ ندی وقار اقبال فرماتے نے خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال فرماندے نے کہ اے جڑی کائنات کھڑی ہے نا اے حضور دے اسم پاک دے سہارے نال کھلوتی ہوئی ہے. اے گل ہے محبت والے واسطے. اقبال فرماندے نے اس سے قوت نو پیدا کر, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کری دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا. ہاں اصل کمال ہے بھائی کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. میرا اللہ قرآن فرما دے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. جیڑا بندہ اللہ دا قرآن سن کے خوش ہوئے اے اس دے ایماندار ہون دی نشانیاں ہی ایک نشانی. قرآن مجید اگر سنیا لطف آوے نا تو یہ بھی ٹیسٹ ہے. قرآن مجید سنیا تو لطف اور سرور محسوس ہوئے تو سمجھا کرو اندر ایمان ہے. مٹھیا اے پلاسٹک دا بنیا ہے نا, ان دے اگے مقناطیس رکھو تو اس ادے کوئی نہیں رجوع کرنا. تے دے پلاسٹک دے وچ جے کوئی ایویں اینچی کو لویا لگایا ہے نا تو دوجے سارے دی کشش نہ بھی ہوئی تو ان دی اس ویلے وہ دے نال میگنٹ سیل ہو جانی ہے. میگنٹ دی تے دا کوئی تعلق ہے, جدو اس لوہے دے سامنے آنا ہے ادو بھائی کشش ہے, پلاسٹک نو نہیں ہونی. جس دل دے اندر ایمان دا نور ہوندا ہے او دی نشانی ہے. اور بھی کئی نشانی ہیں. حیا ایمان دی نشانی ہے, بندے دے اندر حیا ہوئے تے نشانی ہوندی ہے کہ ایمان ہے. بے حیا بندے چ ایمان نہیں ہوندا. توجہ ہے جی. مولا علی نال محبت ہوئے تے اس گل دی علامت ایمان ہے. حضرت عمر دا پیار ہوئے تے اس گل دی علامت ہے کہ ایمان اندر ہے. حیا ہوئے تے اس گل دی نشانی ہے ایمان اندر ہے. گناہ کر کے پریشانی ہوئے تے ندامت ہوئے تے سمجھو اجے ایمان اندر. جدو بندہ گناہ کر کے تو انہوں ندامت نہ ہوئے ادو وہ سمجھے ہوں میرے اندر ایمان کوئی نہیں, تسلی ہو گئی. ایمان بالکل 0 پوائنٹ تے چلا گیا کیونکہ گناہ کیتا ہے بندے نے پریشانی ہوئی ہے. الندم توبہ, حضور فرماتے ہیں ندامت بھی توبہ دی نشانی ہے. جب گناہ کیتا ہے تو محسوس ہوا ہے یار ایسا ہی نہیں, تو پھر اس چیز دی علامت ہے کہ اندر ایمان دی حرارت موجود ہے. اگر قرآن سنیا لطف آوے, سکھ قرآن سنے نہیں لطف آئے گا. عیسائی قرآن سنے وہ قرآن سن دے نہیں بلکہ وہ جلین نو بج دے. کیوں؟ اندر ایمان کوئی نہیں. اندر ایمان نہیں, نور ایمان دا اندر ہوندہ تے جلین دے نا قرآن ہوتے جل دے.
سمجھ آ رہی نا؟ جدو قرآن سنیا لطف محسوس ہوئے ٹیسٹ لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں، نہ کسی تو پوچھن دی لوڑ ہے، مڑ سمجھی اندر آ جائے ایمان دی کوئی شمع بھائی بڑی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن سنیا اندر کچھ ہوندہ ہے، اس گل دی نشانی ہے اندر ایمان بھریا ہوا ہے۔ عزیز من و دوستان من، میرے اللہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں اپنے رسول نو مبعوث فرمایا، اپنے یار نو مبعوث فرمایا ہے۔ کتنا وچ مبعوث فرمایا ہے؟ اللہ سونے نے یار کیویں بھیجیا ہے؟ ساری کائنات دے بچے پیدا ہوندے نے، پر حضور دے آن دا انداز جدا ہے۔ حضور دے آن دا انداز دنیا تو جدا ہے۔ انج عام بچے پیدا نہیں ہوندے، دنیا واسطے قانون ہی الگ ہے، حضور سرکار دا طریقہ ہی الگ ہے۔ عزیزہ نے دی وقار میرے نبی دی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ فرما دیا نے، بھائی جانے ماننا ہے اتھے گپ کوئی نہیں چل دی، گپ نہیں چل دی، حضور دی شان بیان کرنی ہوئے تو گپ مارن دی لوڑی کو نہیں ہوتی۔ حضور دی شان اللہ دے پاک قرآن تے نبی دے سونے فرمانے چی انی موجود ہے، بندے نے گپ چلان دی لوڑی نہیں رہتی۔ بندے شان بیان کرنی ہوئے نا کسے بندے دی، وہ دے ویچا کو چاج دی گال کوئی نہ ہوئے تو مڑ بندے ڈھونڈنا پوندا ہے بونے دی میں کیڑے زاویے تو تعریف کراں، کیڑے اینگل تو تعریف کراں، وہ ڈھونڈنا پوندا ہے۔ تے حضور سرکار واسطے شان ڈھونڈن دی کوئی نہیں لوڑ، جدو ویکھیں اتو ہی حضور ساری صفات چی سب تو اتے کھلوتے ہوئے نے۔ یہ حضور ہر صفت بے مثل تے بے مثال۔ عزیز من و دوستان من، سیدہ آمینہ حضور دی امی جان فرما دی نے تو حضور دا نور پاک میرے پاک وجود چایا۔ انہیں تھے عورتاں دی عادت الگ ہے، عورتاں دی عادت چوئیں کہ جدو بچہ پیدا ہونے والا ہوئے، پریگننٹ ہو جائے عورت تے پھر اس نو او دی طبیعت خراب ہوندی ہے اور طبیعت اچھ باری پن ہوندا ہے، کھانا نہیں کھا سکتی، بیمار ہو جاندی ہیں، عورتاں پرابلم ہوندی ہے، ماؤنٹنگ ہوندی، الٹیاں آندی ہیں اور وہ پتہ لگ جاندے عوارضات ہوں کہ یہ عورت حاملہ ہے۔ سیدہ آمینہ فرماندی جدو میں حضور تو حاملہ ہوئی نا، حضور میرے وجود چاہے تے مینوں انج دا کوئی نہیں پتہ لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماندی تو حضور آئے، سیدہ آمینہ فرماندی نے مینوں محسوس کوئی نہ ہویا، بس اینا فرق پیا مینوں اپنے وجود جو خوشبو ہون لگ پئی ہے۔ جڑے حضور دے عاشق بیٹھے میری گل انہاں نال دنیا نال نہیں۔ بھائی سمجھ آئی؟ بھائی میری بات نہیں سمجھ آئی؟ میری ایک گل ہے عاشقاں نال، اندر عشق جنہ دے ہے وہ گل سمجھن گے۔ عزیزہ نے من و دوستہ نے منا فرما دی مینوں اور کوئی پتہ نہیں چلیا، بس اینا پتہ چلیا ہے مینوں اپنے وجود تو خوشبو ہون لگ پئی ہے۔ جدو سویر ہوئی آپ فرما دین میں باہر نکلیا، جیڑا پتھر رائے چاہتا ہے میرے تے درود پڑھ دائے۔ کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، حضرت علی حدیث دے راوی نے، آپ فرماندے نے میں جس طرف توجہ ہے، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماندے مولا علی سرکار حدیث راوی نے بیان فرماندے مولا علی سرکار فرماندے کہ حضور فرماندے نے علی جیڑا پتھر میرے تے درود پڑھدا ہے نا میں ان جاننا، بیست تو قبل جڑا پتھر میرے تے درود پڑھدا سی۔ اے کتاب الشفاء حدیث شریف دی کتاب ہے اور اے دے وچ آپ نے حضور دے حقوق بیان فرمائے کہ امت تے حضور دے کی حق نے، ساڈے تے حضور دے حق نے۔ اے دے اتے کتاب لکھی ہے اس موضوع تے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اے دے اندر یہ جملہ موجود ہے اور اس دی شرح لکھی ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے نسیم الریاض،
حضور دے حقوق چے حقوق بھی شامل ہے جڑا اسی ہن بہ کے ادا پہ کرنے ہیں کہ حضور نال کثرت نال حضور دا ذکر کیتا جائے، یہ بھی حضور دا ساڈے تے حق ہے، تو اسی الحمدللہ حق ادا کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں، سارے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات دی؟ حضرت علی فرماتے ہیں تو سن لطافت ال توجہ کرنی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں جڑا پتھر درود پڑے میں ان جاننا، یہ دے اندر توجہ کرو نا ذرا لطافت ہے دے وچ، جڑا پتھر پڑے ان حضور جان دینا، یہ مطلب ہے جڑا درود پڑے ان جان دے تے ہیں نا حضور۔ حضرات مسئلہ سمجھو نا، جڑا پتھر درود پڑے ان حضور جان دے تے جڑا امتی پڑے، توجہ ہوگی حضرات، تے جے کو امتی حضور تے درود پڑے تو یہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور یہ دوتے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حسین جملہ لکھے، مفتی صاحب بڑے فقہ عالم دین اہل سنت و جماعت، مفتی صاحب نے بڑا کمال دا جملہ لکھے، آپ فرماتے ہیں جدو بندہ ذکر کرتا ہے نا حضور دا تو یہ اس گل دی علامت ہوندی ہے کہ بندے دی توجہ حضور علیہ، بغیر توجہ تو ذکر تے نہیں نہ ہوندا، جدا ذکر کریو دے توجہ لازم ہوندی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس گل دی علامت ہے کہ جدو اسی ذکر کر رہے ہیں تے دا مطلب ہے ساڈی توجہ حضور علیہ۔ مفتی صاحب نے بڑا سونا جملہ، مفتی صاحب صوفی بھی سن، مفتی صاحب صوفی بھی سن، آپ نے تفسیر صوفیانہ بھی لکھی ہے نا، مفتی صاحب صوفی بھی سن۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پھر سن لو تو بچوں مس نہ کر دینا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ذکر اسی کریے تو اس گل دی نشانی ہے کہ ساڈی توجہ حضور علیہ، اگر ذکر کر دیاں اکھاں نرم ہو جان انہیں چھ نمی آ جائے، اس گل دی نشانی ہوندی ہے بہن حضور بھی توجہ امتی تے کیتی ہے، اس گل دی علامت ہوندی ہے کہ حضور نے اس امتی ہوتے اپنی خصوصی توجہ، سو کدی کدی رکت دا حاصل ہو جانا اے حضور دی توجہ دی وجہ تو ہوندہ ہے کہ حضور نے روحانی توجہ اپنے اس امتی تے فرمائی ہے۔ کدی کدی دوران ذکر رکت حاصل ہو جائے تو سمجھو ہن تار پوری جڑ گئی ہے، اب ایسے ذکر بھی ہوئے تو تار جڑی ہوندی ہے، ذکر ذاکر دی تار جڑی ہے حضور نال، لیکن اگر کدی نظر کرم ہو جائے نا ذکر منظوری دی اس منزل تے پہنچ جائے بس آئیں بھی توجہ چا کرن تو پھر بھی ہوتے کام، پھر سب تو اتلا حصہ نصیب ہو گیا۔ اور اے عشق دی معراج ہے کہ حضور کسے امتی ال توجہ کر، اے عشق دی معراج ہے، اے عشق دا عروج ہے، اور اے عشق دا حاصل ہے کہ بندے نو رکت حاصل ہوئے۔ عزیزان دی وقار گرامی قدر سنگیو، سیدہ فرما دیا نے درخت میں نو سجدے کر دینے، درخت میں نو سجدے کر دینے۔ عزیزہ نے دی بکار درختان دا سجدہ کرنا اے غیر زویل عقول نے نباتات چنے انہاں دے سجدہ کرنا فرض نہیں۔ حضور دے صحابہ نے حضور اگے عرض کیتی سی کہ یا رسول اللہ ساڈا دل کردہ ہے تو ان سجدہ کریے، کیونکہ جانور تو ان سجدہ کر دیں تو ساڈا تے بدرجہ اولا حق بڑھتا ہے، تو حضور نے فرمایا نا میں تو ان رب اگے جھکان آیا۔ توجہ ہی آپ حضرات، تو اگر حضور اگے نہیں نہ جھک سکتے صحابہ جڑے کائنات دے سب تو اتے درجے دے مرید نے، تو اس دور دے کسے پیر اگے بھی مریداں دا جھکنا بیٹا جائز ہے نہیں ہے، اس بات نو سمجھ لو۔ جڑے پیر صاحب اس دا تقاضا کر دیں یا دے اتر راضی ہوندے نے، وہ جو حلا ہوندے نے انہاں تو بچنا دارو ہے۔ اب نو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اس دا تقاضا کرن یا ایسے عمل تے خوش ہون اور مذمت نہ کرن تو اس گل دی علامت ہوندی ہے کہ وہ جو حلائچ نے اور ایسے پیرانے عظام تو اللہ پاک بچن دی توفیق عطا فرما دے۔ اب نو سمجھ آگئی حضرات؟ مسئلہ ذہن چ بہ گیا؟ اللہ اپنے برکت دے۔ اور پھر قبر نو تے سجدہ کرنا بالکل ہی جائز نہیں۔ جڑا قبر نو سجدہ کردا ہے اور رسول اللہ دے صریح فرمان دی مخالفت کردا ہے کہ حضور نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدا، میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے۔ اب نو سمجھ آ گئی؟ ہاں قبر نو سجدہ کرنا، میں صرف قبر دا نہ لینا پیوں جو بندے اور بھی بڑیاں چیزاں کر دینے، لیکن انہاں دا سان لین دی لوڑ کوئی نہیں، نہ کیونکہ انہاں ہمیں ڈکھنا ہے۔ تو میں اپنی قوم نہ گل کرنا جنہاں نے سی سمجھانا، اسی اتنے جانا نہیں، سانو نہ دے مسئلے کرن دی کیڑی لوڑ ہے، جڑے تواڈے کرن والے نو تانوں دسدا پیا۔ تے اتھوں گلاں ساریاں اگے ہو گئیاں جدوں رسول اللہ دی قبر نو نہیں نہ جائز، تو دنیا چور شے ہے وہی ایسی کو نہیں سکتی جنہوں اگے جھکنا جائز ہو سکتا ہو، لہذا دنیا شیاں دے نہ لینے دی کوئی نہیں لوڑ، میں ایکو جو لے چھڑیا۔ بوسا لینا اور چیز ہے، بوسا تے سجدہ نہیں نہ ہوندا۔ ویسے اے دے تے بھی مسئلہ دس دینا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا بوسا بھی خواص واسطے، عوام قبر تو 2 قدم پیچھے کھلوتا کرن، ہاں کیونکہ یہ دے وچ بھی پھر جڑا ہے نا وہ تشبہ ہوندہ ہے،
سجدے دی طرف. لہذا عوام 2 قدم پیچھا ہون احتیاط اے دے وچی. احوت اے ہے کہ وہ 2 قدم پیچھا کھلون. جڑا خواص نے اور جڑے انہاں مسائل نو دقیق نظر نال جان دین اے انہاں دے واسطے مسئلہ الگ ہوندا ہے. عوام واسطے یہی ہے کہ وہ 2 قدم مدار تو پیچھا رہا کرن. آپ نو سمجھ آگئی حضرات؟ جڑے خواص نے اور جڑے اس چیز نو بڑی گہری نظر نال جان دے نے انہاں دا مسئلہ الگ ہے. جنہاں سجدے دے فرق دا اور توحید دے عقائد دا علم ہے انہاں دا مسئلہ الگ ہے. عوام نو 2 قدم پیچھا کھڑے ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی بھائی میرے؟ اللہ آپ نو برکت دے. اور خواتین نو جڑیاں بھی غیر شرعی منتاں نے وہ نہیں مننیاں چاہیے. خواتین دا غیر شرعی منتا مننا کہ میں پنیاں روڑ دیاں دی، پیالے بھر دیاں دی، سیب سٹ دیاں گی، دریاج پانی جڑا ہے وہ چاول پکا کے سٹ دیاں گی، میں اتھے رسا چاڑاں گے، اسی اتھے گھڑولی چاڑاں گے، اسی اتھے ہاتھ چاڑاں گے، اتھے اسی پیر چاڑاں گے، اتھے اسی رسا چاڑ دیاں گے. ایسیاں چیزاں دے اتھے عورتاں نو ہی جیاں منتا منن تو توبہ کرنی چاہیے. آپ نو سمجھ آگئی حضرات کے نام؟ ایسیاں منتا منن تو خواتین نو توبہ کرنی چاہیے. منتا منو تے او منو جنہ ہوتے اللہ تے اللہ دا حبیب راضی ہوندے ہو. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ مسئلہ سمجھ چاہ گیا؟ اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزان دی وقار سیدہ طیبات طاہرہ منا فرما دیا نے پہلی رات ہوئی. شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے جدو پہلی رات ہوئی نا حضور سرکار دے حمل والی تو آپ فرما دیں ایک بزرگ میری خواب چاہے میں نو فرما دیں آمینہ مبارک ہوئی چنگیاں پتران دیاں ماما نو مبارکہ انمی دی دیاں بمبارک ہو جی کام چنگے کریے تو پتر مامن مبارکہ دی دیاں تے جب روز علام میں لے کے آئیے تے مامی اوکھی تا ہوں دی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کہہ لے. میں گیا ان پہ تقریر کرتا تھا نا اتھے میں اتھے بھی دسے آئے کہ میری والدہ صاحبہ جڑی ہیں نا وہ میں دس دے آئے کہ جدو میں پیدا ہویا نا میرے والد صاحب نے دیسی گیو دیاں جلیبیاں منڈیاں پورے پنڈ بیچ. سمجھ آ گئی؟ بزرگ آئے تھے اللہ والے آئے تھے دیسی گیو لب گیا نے ان تے سیر چوپڑا ناستے بھی نہیں لبدا وہ یہ میں نہیں گل ہے. ہاں تے او مڑ جدو میں بیان کرنا نا تے گھر ہونا تے والدہ صاحبہ فرما دیا ہی بھائی تو بھائی واقعی دیسی والا نکلیا ہے بندہ تیرے تے صحیح جلیبیاں دیتی ہیں تو کام بھی چنگے کرنے. سمجھ آئی کو نہیں تو بندہ کام اچھے کرے کر کے آوے تو پھر ماما خوش ہو دیا اور اللہ دی بارگاہ شکر ادا کر دیا نے کہ بچہ ساڑھا جڑا ہے وہ اچھا ہے ماشاءاللہ اور ساڑھے واسطے شاباش دا مستحق ہے جیتے جاندہ ہے سانوں لوگ شاباش دے دیں کہ توڑا بچہ بہت اچھا ہے تو اچھی بات ہے. مبارک دینی بھی چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے بندیاں نو مبارک دینی چاہیے کہ بھئی ماشاءاللہ تیرا بچہ بہت اچھا ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. حضور سرکار دی والدہ محترمانو حضرت آدم نے مبارک دیتی میرے نبی سرکار دی والدہ فرما دیا نے بزرگو تسی کون ہو تے کس دے مبارک دے رہے ہو فرمایا آمینہ تو نبیاں دے سردار دی امی بن گئی ہے. اللہ اللہ میں صدقے جامعہ سیدہ آمینہ تو اڈے شان تے تو اڈے مرتبے تو قیامت دا دن ہونا ہے قیامت دا دن ہونا ہے اور ساریاں چنگیاں بندیاں دیاں مامانو اللہ عزت دینی. کچھ احادیث دے مفاہیم بھی ایسے ہیں نے کہ حفاظ اور قرآن اور علماء دے جڑو ماں باپ ہونگے انہوں دی شان الگ ہوئی گی. اے دے اتے حدیث پتر تو اڈا بیٹا ڈاکٹر بھی بن گیا نا تے آشرج پروٹوکولوں نہیں دینا ہے جندہ حافظ بنیا ہویا اشارہ لے دن پروٹوکول دوجیاں نہیں ملنا ڈاکٹر نو انجینئر نو جو بھی آفیسر نے سی ایس ایس کر گئے تاوی انہاں پروٹوکول نہیں دینا. پروٹوکول اس نو دینا ہے جیدہ بیٹا عالم دین ہوئے گا اور حافظ قرآن ہوئے گا. آپ نو سمجھ آگئی حضرات میری گل میں اللہ آپ نو جدائے خیر دے بڑے کمال والے لوگ ہو تسی. عزیز من و دوستان من گرامی قدر سنگیو بات توجہ نال سمجھی اور سنی اور یاد رکھیے رسول اللہ سرکار دے غلام میرے نبی سرکار دی والدہ نو مبارک دیتی ہے بلکہ کتاب بیت لکھی ہے 9 مہینے گزرے نے
9 نبیاں نے آ کے آپ نو زیارت کروائیے نالے مبارک دیتی ہے کیا مقدری تیرے سیدہ آمینہ گود میں تیرے رب کے حبیب گئے واہ مقدر سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ فرما دین جدو میلاد دی رات آئی او جدو حضور دے میلاد دی گھڑی جنو اسی آپ پنجابی نور پیرڑا سدنے سدے ہو کہ کوئی نہ ویسے ہن پتر تسی اٹھ دے نور پیرڑے کوئی نہ ہو اسی نور پیرڑے اٹھ دے رہے ہیں تے بادری ساڑی کوئی نہیں ساڑے والدہ صاحب آسان اٹھے دے پتر اٹھو جننے پاس سے بھی پلٹی یا آخر اٹھ نہیں پوندا وہ کھاڑا ہی اس لئے چھڑ دیا جس لئے اٹھا کے رانا اس بڑے وقتی طور تے دل لے خیال ہوتا بھائی بندیاں ساریاں دیاں ماما نے 12 بجے تھی ستے راندے نے کدی کسی ہلایا ہی نہیں ایک ساڑی ماں ہے جس لئے نیندر دا مزہ آن لگ دا اس لئے اٹھا چھڑ دن کرمالے لیکن اگو بلیندہ نہ چپ کر کے اٹھ بھئی دا لیکن وہ پھر اٹھنا سن فائدہ دے گیا وہ دا اٹھنے دا سن فائدہ ہو گیا تے وہ آپ بھی واللہ میں ممبر رسول تے مسجد جو بیٹھا یہ ایس پاس سے کروٹ بدلی ہے نا ستیاں تے اپنی والدہ صاحب مسلح تے بیٹھے کدی ایس پاس سے بدلی ہے تے 4 پائی اپنی دے ایس پاس سے مسلح تے بیٹھے اور اللہ دا ذکر کر دے اور غوث پاک دی چونکہ وہ مرید سن کھڑی شریف ہونا دی بیعت سی تو اس آستانے نال تو وہ حضور غوث پاک سرکار دی مرید سن تے ہر روز سویرے حضور غوث پاک دی منقبت پڑھ دیا ہے اور منقبت پڑھ دیا ہے دعا کر دیا ہے اور اللہ پاک حضور غوث پاک سرکار دے صدقے نال اور انہاں دیاں دعاواں نال اللہ پاک نے جو دعاواں منگ دے اللہ نے وہ پوریاں فرمائیاں ماواں دیاں دعاواں بچیاں دے حق وچ پوریاں ہو گئیاں تو اللہ دی ولیہ سن میری والدہ محترمہ انہاں دیاں دعاواں ہی نہیں اسی تو بڑے گناہ گار بندے ہیں انہاں دیاں دعاواں نال اللہ پاک نے یہ رنگ لائے نے تو حضرت مسئلہ سمجھانا مقصود ہے ماواں جاگدیاں ہونا پتر بھی جاگن والے ہو جاندے پرابلم ایتھوں بھی شروع ہوندی ہے ماواں اج کل دیاں خود نہیں جاگدیاں وہ آپ 9 بجے اٹھ دیاں 10 بجے کدی ماواں فجر ویلے اٹھن تے قرآن پیاں گھر پڑھ دیاں ہون تے قرآن مجید دی تلاوت دی آواز نال بچے آپ پہ اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا ہوتا ہے عزیز من اے بڑی وڈی سعادت دی بات ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے نو چنگی ماں عطا فرما دے ماواں دے بڑے کردار ہوندے ہیں بچیاں دی زندگی چ ماواں دے کردار بچیاں دی زندگی چ بڑے انمٹ نقوش چھوڑ دے میں گہرے اثرات ماواں دی شخصیت دے ہوندے بچہ دن رات ماں لو تکداری دے ماواں دا اٹھن بین الحمدللہ رب العالمین جے ساڑھے گھر وچ ٹی وی ہوندا نا تے اج ساڑھے گھر بھی ہونا سی ساڑھے گھر ٹی وی اس ویلے ہوندا نا جدوں اسی ہوش سنبھالی تے پھر ہن ساڑھے گھر بھی ہونا سی اساں اوتھے نہیں ویکھیا تے ہن اسی اپنے گھر وچ اجے تائیں ٹی وی لیاندا ہی نہیں تے اللہ دے فضل نال جنہ چر سانس چلدی رہی ساڈے ال تے آਉਣਾ بھی کوئی ساڈے ال میرے میں سمجھنا میرے واسطے ایک گل بڑی ندامت دا باعث ہوئے گی اگر میرے گھر بھی ٹی وی آ جائے گا تے گزارا ہوندا پیا ہے ساڑھا گزارا ہوندا پیا بچے میرے بھی نے بچیاں بھی نے مینوں آج تائیں کسے فرمائش بھی نہیں کیتی بھائی سان بھی لیا دو ٹی وی لیکن ساڑھے گل تو پہلی فرمائش ہی ساڑھے گھراں وچ تے ہوندی ہے نا ٹی وی وڈا لیاؤ تے ہن بھی رواج بڑا نکل گیا وہ ہر کمرے وچ منے ٹی وی لایا ہوندا ہے باقی سے کمرے وچ بھی جڑی ہے نا وہ ٹی وی دی برکت ہوندے تو محروم نہ کوئی کمرہ رہ جائے ہر کمرے وچ ہوندا نور پھیلے ٹی وی دا تو ہر کمرے وچ پھیلایا ایسا بھائی ساڈے گھر برکت کیویں آوے جتھے دیر راتی ناچ گانا چلدا ہے
ساڈے گھر سرکار دی نظر رحمت کیویں پی جائے جتھے دن رات فلماں چل دیاں گانے چل دے انڈیا دے اب مسلمان نام دے رہ گئے ساڈے گھراں وچ انڈیا ساڈے ٹریکٹر تے انڈیا ساڈی گڈی وچ انڈیا ساڈے ڈیریاں تے انڈیا ہر جگہ تے ڈشاں تے ٹی وی پہ نہ انڈیا کر دیتا ہے اوتھے کدی کدائیں جے کو مولوی آ کے تقریر کر بھی جائے تے ایڈی پریشانی ابلیس نو کیڑی اس آگنا کر لا گھنٹہ مولوی تو آن جانا ہے تو میں ٹی وی اگے بھا لینا تیری تقریر تو چھوڑ کے آج کٹ چڑھنی بھائی سمجھ آئیے میرے بچے گل کڑوی تو نہیں لگی اچھا وہ کڑوی میں کہ اس تو نہ لگی ہوئے کیونکہ سارے بندیاں ہوں ٹی وی رکھے ہوں جس نہیں رکھے وہ دکیا لوسی خیالات دا پرانا جہا کمڑا بندہ ہونا جدید روشن خیالات بندیاں تے ہوں رکھے کوئی پرانا ہوئے جڑا ایویں کوند ذہن بندہ ہے جنہوں اسی پنجابی چاہنے وہ کوڑ ذہن دا بندہ ہے عقل شعور تو دور ہے وہ ہوئے جے نہ رکھیا ہوئے تھے سیاڑیاں تے ان ساریاں لے آندے میں نے ایک بندہ پہ آندہ بڑیاں تو یہ تقریراں کر دے ہو میں نے وہ پیر تا دکھاؤ جائیں ٹی وی کوئی نہیں رکھیا ہے بڑھ بندے بھی تے کمڑے نہیں نا ان دے وہ سوال کر دے کوئی پیر میں نے دکھاؤ جائیں ٹی وی کوئی مولوی دکھاؤ جائیں نہیں رکھیا ہے مولوی آپ ٹی وی دے بیچ آئے نے تے تسی سانا دے ہو ٹی وی نہ رکھو میں کہے جی نہیں آندے تسی دا رکھ لو مسئلہ تے کرن دیو مسئلہ دسن دیو اگو عمل اپنی مردی نال بندیاں کرنا ہے ساڑھا کا مسئلہ بیان کرنا ہے وہ اس ممبر دا تقاضا ہے کہ حق بیان کیتا جائے تو وہ میں دس دینا کوئی مسئلہ بھی اس وجہ تو جائز نہیں ہو سکتا وہ پیر کر دے سمجھ نہیں آئی گل کوئی غیر شرعی کام اس کام تو شرعی نہیں ہو سکتا باعث دور دے پیر ہو کر دے اس دور دے مولوی ہو کر دے اس وجہ تو کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی جائز جائز ہے نجائز نجائز ہے اور وہ دا معیار مولوی صاحبان جدید دور دے اور جدید تہذیب دے دل دادا سرمایہ دارانہ نظام دے سپورٹر پیر نہیں اے دے فیصلے میرے پاک حبیب سرکار نے کیتے ہوئے اصل فیصلے وہ ایران دیو کرنا جو دل ہے وہ کرو زہر کھاؤ پر سیان کے کھاؤ بھائی زہر گوڑ نہیں انہی کو مہربانی رکھو بھائی زہر کھاؤ لیکن یہ سیان رکھو بھائی یہ زہر ہے ان گوڑ نہ سدیا کرو مہربانی اینا کو فرق تے مہربانی کر کے رکھو نا وہ گوڑ گوڑ ہوندہ ہے زہر زہر ہوندی ہے ٹی وی تسی ثواب دا کام نہ سمجھو اونج تسی لائے تو انہوں پتہ ہونا چاہیے بے گناہ ہے تو انہوں پتہ ہونا چاہیے بے نہیں جائے توجہ ہوئی سمجھ آئی حضرات سیدہ آمینہ طیبات طاہرہ فرمانیاں نے جدو میرے پاک حضور دنیا تے آئے 9 مہینے گزرے نور پیر دا ویلا ہویا حضور دے ظہور دی گھڑی آئی میری سرکار آئے سرکار نے پہلا قدم دھرتی تے رکھیا اللہ نے ساری دھرتی نو یار دے آن دے صدقے پاک کر چھڑیا ہے یہ اعداد حضور نے خود فرمایا جو علت لیا الارض کلہا مسجدہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا کر پاک کر دیا جی حضور سرکار نے خود بیان فرمایا حضور دے قدمین شریفین دی برکت نال میرے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت بہذا البلد متوجہ ہو کے نا کچھ بندے میریاں تقریراں اس تو سن دے بھی نہیں جی کہ اے تقریراں ڈاڑیاں کر دے اس بندے نہ سدیا کرو بلکہ میں نے ایک پولیس والا پہ دستا بھائی اجازت لین جاویے نا اتوں شاہ اور دا نام لئیے تو آن دین انہاں تو بغیر کسی نے ساتھ لو تو اجازت دی لوڑی کوئی نہیں انہاں تو سدنا ہے تو اجازت کوئی نہیں دینی جی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں
ہاں کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ تے وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ اپنے بھی ہے مجھ سے خفا، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ بندہ نہ چیز نے کدی گوڑ نو زہر تے زہر نو گوڑ نہیں آکھیا۔ توجہ ہے حضرات کے حق دی گل کیتی ہے، قل الحق ولو کان مرن، حق بولو بھامے او کڑوا ہوئے۔ توجہ ہوئی حضرات کے نا؟ تو اس وجہ تو کئی بندے بھی آندے ہیں نہیں وہ نہ ران دیو، ساڑھے محلے وچ دوجے بھی نے تو نہ رنج ہونا ہے۔ تے میں تے بھائیا حضور دی گل بھی کرنا تے حضور دے مریداں دی گل بھی کرنا۔ میں حضور دے مریداں دی گل ضرور کرنا، پاویں بندے سمجھن تے پاویں نہ سمجھنے، انہاں دی ذمہ داری ہے۔ میری ڈیوٹی ہے حضور دی آل دی گل بھی کراں، حضور دے مریداں دی گل بھی کراں۔ میں دسنا تے ہے نا کہ عقل نو ہاتھ مارو، اگر حضور قدم رکھن دھرتی تے ساری دھرتی نو پاک کر چھڑ دے، تے جنہوں حضور سینے نہ لائے وہ صدیق بھی پاک ہے، وہ عمر بھی پاک ہے۔ آپ نے سمجھ آئی حضرات کے نا؟ میں تے آکھاں گا یعنی اس گل آکھن تو بھی تانوں شرم آندی ہے نا، تے تانوں سنی کہلاندیاں شرم آنی چاہیے۔ یہ گل کردیا بھی تانوں شرم آندی ہے، وہ حضور دے صحابہ پاک نے تے سن شرم آندی ہے، ایڈا بے شرم بندہ سنی ہے کیوں؟ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی؟ اے اہل سنت و جماعت، اہل سنت دا عقیدہ ہے حضور دے صحابہ دا ذکر جدو بھی کرو خیر نال کرو، لا نذکرہم الا بخیر، ہم صحابہ کا ذکر جب بھی کرتے ہیں خیر کے ساتھ کرتے ہیں، برائی کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہن بندے آندے نے، میں اگلے دن بھی گل کرتا، بندے آندے جی اسی فلاں روایت وچ ویکھیا، میں کہ پتر اسی صحابہ روایت وچوں نہیں آیت وچوں منیا۔ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ اسی صحابہ روایت وچوں نہیں قرآن دی آیت وچوں منیا ہے، تے جن دی شہادت قرآن دی آیت دے وے او محتاج روایت ہوندے ہی نہیں۔ سنو آیت، اللہ فرما دیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، میں ان پڑھا ہے اپنا رسول بھیجے ہے۔ یا اللہ سنیا کس واسطے بھیجے آئی؟ اللہ فرمایا ان پڑھ سن پڑھے نائے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، میرا نبی قرآن پڑھائے نالے ستھریاں بڑھائے۔ توجہ ہے حضرات؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ اللہ فرمایا میں نبی بھیجے اس واسطے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، قرآن دی آیتاں پڑھے تے انہاں دا تزکیہ کرے۔ ایک بات بیٹا یاد کر لو، تزکیہ ظاہر نو نہیں سدے، ظاہر دی صفائی نو طہارت سدے نے، تے دل دی صفائی نو تزکیہ سدے نے۔ اللہ دا نبی صحابہ دے دل ستھرے کرن آیا ہے۔ توجہ ہے؟ کنے دن لگے نے؟ 3 سال حضور صحابہ پڑھا دے رہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور 3 سال پڑھا دے رہے، 3 سال حضور پڑھایا ہے، تے 3 سال ابو بکر عمر فاروق تے 1.25 لاکھ صحابہ حضور دی کلاس اچ رہے، تے پھر کلاس دے پیپر ہوندے نا، اللہ سونا آندہ ہے میں بھی امتحان لے نے، اللہ ممتحن نے، حضور استاد نے، صحابہ سٹوڈنٹ نے، صحابہ شاگرد نے۔ اللہ فرماتا ہے میں نبی دے یاراں دے امتحان لے نے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ یہ بھی دسیا کس پیپر دا لیا ہے، کس مضمون دا پیپر لیا ہے، تے کس جا تو لیا ہے؟ فرمایا نمتحن اللہ قلوبہم، لیا دلان دے تے پیپر سی تقوی دا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ سنیا نبی دے یار سن، سٹار لا کے تنو پاس کیتے میرے عمل کا، امتحان ہلکا تنو لیا ہولا۔ اللہ فرمایا نہیں، ہنالک ابتلی المؤمنون زلزلوا زلزالا شدیدا،
اللہ فرمایا میں زلزلہ سمجھ دیو نا، زلزلہ دا مطلب ہوتا ہے زمین دا تہ و بالا ہونا، اوپر تھلے ہونا. اللہ فرماتا ہے ہنالک ابتلی المومنون زلزلوا زلزالا شدیدا. ہن سمجھنا تسی آپ بجنو اللہ شدید آکھے ہو، شدید کیڑا ہونا ہے؟ ایک شدید ہے میری نظر ہے. میرے مطابق اللہ فرماتا ہے میں نبی دیاں یارانو الٹ پلٹ کے ویکھیا ہے، کھڑکایا ہے انہوں نے، میں بانڈا الٹ پھیر کے کھڑکائی دا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المومنون زلزلوا زلزالا شدیدا. میں بڑی ڈاڈی طرح انہوں الٹ پلٹ کر کے انہوں ابتلا آزمائش ڈالیا ہے. بالغت القلوب الحناجرہ، ایڈا ڈاڈا آزمایا ہے کہ کلیجے ہوتا منہ والا آ گئے. اللہ سونے مڑ پاس ہوئے نہیں کہ نہیں ہوئے؟ توجہ ہے حضرات کے نا. میرا اللہ قرآن فرماتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. خدا دنا یہ گل میری غور نال سنو، میں اللہ کی پیا فرماتا ہے. اللہ سنے امتحان لیا ہے. اللہ سنے پاس ہوئے نہیں یا فیل ہوئے نہیں؟ فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. میں جتا ڈاڈھا بھی آزمایا ہے نہ دا ایمان اگے نانو ودا گیا. میں سمجھ نہیں آئی. کچھ ساڑے ہون دے پیارے بندے آندے نا اسی صحابہ دیاں پرچیاں دی ری چیکنگ کرنی. وہ ری چیکنگ کر رہے نا جڑے ہون روایتاں کٹ دے پہنے با فلانی روایت اساں کٹ کے لے آندی ہے، فلانی روایت کٹ کے لے آندی ہے، تے اسی ہون دوبارہ ری چیکنگ کروں. میں کہ ری چیکنگ تاں کری یہ دی اگلیاں تے شک ہوئے تھے با نمبر صحیح نہیں لگے تے ری چیکنگ کر. تے میں کہ جانے من جنہ دی چیکنگ اللہ کی تھی ہوئے انہ دی ری چیکنگ وہ کر لیں دے نا. جنہ نے اینک یاد نہ روے برکی کی تھی آئی کو نہیں سمجھ آئی گا. بینک لا کے رکھی آئی تے گھر دیاں تو میں پوچھنے اینک کی دے تو نہ کہا جناب گاڑی جے بیچے. او بندے صحابہ دیاں پرچیاں دی ری چیکنگ کرو رہے جڑے 24 گھنٹے اپنے اجرے چو مجون ڈوٹ دے رہاں دے بروٹی کھا کے لینی ہے گھرے اندار کی تھے بیٹھے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ. او مولوی بیچارے حضور دے صحابہ دے پرچیاں دی ری چیکنگ نو ٹورے. اسی ری چیکنگ کرنی میں کہ بڑا ہاٹ ہے کملیا. ری چیکنگ کی نہ دی تو کرنا ہے جنہاں نو اللہ پاس کر چھڑے انہاں دی ری چیکنگ نہیں ہوتی. کائنات چو کیڑا استاد ہے جڑا حضور دے صحابہ دی ری چیکنگ کرے. نہ میری جان ری چیکنگ نہ کری. اللہ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. محبوب پیارے جڑے تیرے مرید ہوئے نے انہاں نال اللہ راضی ہو گیا ہے. اے صحابہ حضور دے مرید نے آج کل دے ڈنگیاں پیران دے مریدہ نالوں دے کروڑ درجے چنگے نے. توجہ ہے کہ کوئی نہ. میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. سونیا جڑے تیرے مرید ہوئے نے وہ تیرے مرید نہیں ہوئے تیرے رب دے مرید ہو گئے نے. کوئی سمجھ آئیے ترجمہ غلط کرا آیت قرآن نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں. اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب جو آپ کی بیعت ہوئے وہ آپ کے رب کی بیعت ہو گئے. جی صدیق اکبر نے توجہ حضرات جیڑا حضور دے ایک صحابی دا بھی تنقیس نال تذکرہ کرے وہ اہل سنت اچھ نہیں. بات سمجھ لو. ایک صحابی دے بھی نقص بیان کرے میں انتے سمجھ نہیں ہوں دی وہ اندے جاٹ پہ چھاج بولے چھانے نہیں کیوں بول دی.
صحابہ دے نقص وہ بیان کر دیں جڑے آپ نقصہ نال بھرے حد ہو گئی ہے بھئی ایک صحابی دا میں عقیدہ تاویہ دا جملہ پڑھیا تو اڈے گئے عقیدہ تاویہ چلی کیا ہے اہل سنت و جماعت دی علامت ہے لا نذکرہم الا بخیر ہم صحابہ کا ذکر صرف خیر سے کرتے ہیں بس اور کسی جگہ تو اسی حضور دے صحابہ دا ذکر نہیں کر سکتے وہ آئیں جو ہے ساڑی کی مجالے ہوئی ہیں حضور دے صحابہ دا ذکر خیر نال کر اللہ او نہ اتے راضی ہے بس معصوم اسی کدو آنے ہیں صحابہ معصوم تے نہیں ہے ساڑا عقیدہ معصوم صرف نبی نے بس ساڑا صحابہ دے بارے عقیدہ ہے معصوم دا نہیں از یہ آنے اگر انہوں کو خطا ہے تو اناتی نہیں اجتہادی ہے اللہ انہوں نے خطامہ معاف کر چھڑنی تیرا کی بڑھے گا کوئی سمجھو ہی حضرات دی غلطی کہ نہ آئی عزیزان علی وقار بے ادبی نہ کر سلطان بو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی دیو گئے ادبا تو واجب ہو مٹی دے بھانڈے تے کدی نہ تھی بنے کاجے ہو جڑے مٹ کدی دیکھے رے ہائے او کدی نہ تھی بنے ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے ہو اللہ آپ نے راضی ہو جائے حدیث من نماز اثر دا وقت ہو گیا ہے اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ سانو سارے نو نمازی بڑھائے بھائیو اور سنگیو جو خدمت آپ دی اچھ میں ملفوظات اپنے آجزانہ انداز نال پیش کیتے نے پتر انہاں یاد رکھیا کرو جڑے تو سیا مسیتے ہون جو بری جے اذان ویڑے بھریا کرو او مہربانی کریا کرو مسیتے آویا کرو تو نماز پڑھیا کرو خدا دے بندیاں ہو تسی جڑے آ تسی مرید پیران دے بنے ودے ہو تسی تے پڑھیا کرو تو یا اے آکھو بتوسی بھی جی کوئی نو پڑھ دے اسی بھی کوئی نہیں پڑھنا میں تو پڑھن دی کوشش کرنا جناب تسی بھی مہربانی کریا کرو تے مرید جڑے نو بھی مسلمان ہو فرض ہے تو اڈے تے نماز تو نماز پڑھیا کرو سارے سنگی کوشش کریا کرو کہ اللہ پاک سانو نمازی بنائے نماز بہت ساریاں بیماریاں دا علاج ہے زہر دیاں دا بھی تے باطن دیاں بیماریاں دا بھی علاج اللہ سونے نے نماز اچھ رکھے ہے سو پتر نمازی بنو اللہ سانو نمازی بنائے حضور دا غلام بنائے اور سانو اپنے چہرے حضور دیاں سنتاں نال سجان دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ